السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے جسمانی اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں، جیسے زبان، اور زبان کے بعد پھر اس میں قوت گویائی کا ہونا، انسان بول سکے. بولنا بھی اللہ پاک کی نعمت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں عطا نہیں کی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے. زبان اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ انسان بول سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر مختلف ذائقے محسوس کرنے کی حس رکھی ہے. خدا نخواستہ یہ حس متاثر ہو جائے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ذائقے محسوس ہونا بھی کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کے بعد چونکہ جبڑے پہ چوٹ لگی تھی، کچھ حصیں ایسی دب گئیں، کو رگیں ایسی دب گئیں کہ حس متاثر ہو گئی. اب کہتے ہیں کسی چیز کے ذائقے کا کوئی علم نہیں ہوتا. یہ پچھلے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، حفاظت فرمائے، کرونا کا مرض عام تھا، اس وبا کے دنوں میں متاثر ہو گیا. تو ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، تو جس جگہ رکے میزبان نے مختلف کھانے ہمارے سامنے رکھے. تو ایک تو روشنی کم تھی، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی، تو اچار پلیٹوں میں انہوں نے ہمارے سامنے رکھا. تو میرے سامنے اچار کی پلیٹ تھی، میں اس کو سبزی سمجھ کے کھاتا رہا. تو میں نے کہا کہ یہ کس طرح کی سبزی ہے؟ وہ کہنے لگے جناب یہ بڑے بڑے جو آپ لقمے لے رہے ہیں یہ اچار ہے، سبزی نہیں ہے. لیکن ایک لمحہ کے لیے مجھے محسوس نہیں ہوا. تو زبان پر حس کا ہونا، یعنی ایسی حس جس سے انسان ذائقہ محسوس کرے، اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. اور جب یہ اللہ پاک کی نعمت ہے تو وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن اس نعمت سے متعلق سوال ہوگا. اسی وجہ سے جسمانی اعضاء سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھوں سے متعلق، دل سے متعلق اور کانوں سے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا؟ اور جب بھی انسان کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کی گفتگو پر کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران موجود ہے کہ اس کی گفتگو محفوظ کی جا رہی ہے، اس کا ہر بول محفوظ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے. لہذا انسان زبان سے کوئی بول نکال دے اور اس پر اس کی پوچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ایسی نعمت بھی ہے کہ انسان تھوڑے سے جملے زبان سے نکالے تو کیا ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض.
کہ بندہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کا درمیانی خلا نور سے بھر جاتا ہے. مختصر کلمات پر اتنا انعام. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ادائیگی آسان ہے. اور عربی حروف جو حروف ہجا ہیں الف سے لے کے یا تک، اس کے بعض حروف ادائیگی میں مشکل ہیں. تو ایسے حروف ان اذکار میں جمع کیے گئے کہ جس کی ادائیگی سب پر آسان ہو. ثقیلتان فی المیزان، زبان میزان میں بہت بھاری. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کا اگر غلط استعمال ہو جائے تو پھر مواخذہ بھی اسی طرح ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا زبان کے سبب سے بھی انسان سے مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی زبان کی وجہ سے اپنے زبان کے بوئے ہوئے کاٹنے کے لیے اس انسان کو اوندھے منہ جہنم کی گہرائیوں میں گرایا جائے گا. پھر زبان کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کو ایسا بنایا اگر یہ درست ہے تو اعضاء درست ہیں، ایمان درست ہے، قلب درست ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو جائے. ولا یستقیم قلب حتی یستقیم لسانہ، اور آدمی کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا. ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو جائے. اس لیے اگر آدمی زبان درست کرے اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے کام بھی بناتے ہیں اور دنیا کے کام بھی سیدھے کر دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو، اپنا بول درست کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سیدھے کر دے گا، یعنی تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. دنیا کے کام بھی درست ہوں گے، آخرت کے امور بھی درست ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس لیے زبان پر قابو پانا سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. کون سے ایسے گناہ ہیں زبان کے جس کی وجہ سے بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب اس کا استحضار ہو جائے گا تو آدمی بولنے سے پہلے سوچے گا ضرور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہے. اس لیے زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ تمسخر ہے، مذاق اڑانا. مذاق اڑانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے کسی کام یا اس کی جسمانی عیب یا اس کا لباس یا اس کا جسم یا کوئی بھی چیز اس کو نشانہ بنا کر ایسی بات کی جائے جس میں اس کی تضحیک بھی ہو، استہزاء بھی ہو، توہین ہو اس کی، اور جس کو لوگ سن کر ہنس پڑیں، اس کو استہزاء کہتے ہیں. اور یہ بندہ استہزاء تب کرتا ہے یا اس کے دل میں حقارت ہوتی ہے بندے کی، اور حقارت کبر کی وجہ سے آتی ہے، تکبر کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی دل میں ذرہ برابر تکبر ہو. ہمارا چونکہ شعبہ تعلیم سے تعلق ہے
تو ہمارے تربیت کے امور میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی طالب علم سبق سنائے کمزور اور غلط سنائے جس کو سن کر ذہین طالب علم ہنس پڑے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس ذہین طالب علم کے اندر تکبر ہے، کیوں ہنسی کیوں آئی، اس پر گرفت کی جائے۔ لہٰذا ایسا تمسخر، ایسا مذاق جو توہین امیز رویے کے ساتھ ہو، ایسا مذاق کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، بہت حقیر ہو جاتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے کسی کے بارے میں صرف ہاتھ کے اشارے سے ان کے جسمانی عیب کو بتلایا تھا، کیونکہ قد چھوٹا تھا تو انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا ہاتھ سے کہ چھوٹے قد والی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد قلتی کلیمۃ، آپ نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت فی البحر لمزجت ہو، اگر سمندروں میں ڈالی جائے تو سمندر بھی کڑوے ہو جائیں۔ گرفت کی تربیت فرمائی، اس طرح اپنے اہل خانہ کے اندر بیٹھے ہوئے زبان کے بول پہ گرفت بھی ہو، تربیت بھی ہو، کہ میرے بچے ایسے ہوں کہ زبان سے کسی کو تکلیف دینے والے نہ ہوں۔ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ صرف اس کا اہتمام کر لیا جائے تو تقوی کے تمام درجات حاصل ہو جاتے ہیں۔ التقوی ملک الحسنات، تقوی تمام خوبیوں کا مغز ہے، صرف زبان پہ قابو پا لیں۔ دوسری چیز سباب ہے، گالی دینا، عادت اور مزاج بنایا جائے کہ مسلمان کو گالی نہ دی جائے۔ سباب المسلم فسق، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف کسی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ دلیل سے بات کریں۔ ہر گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں مختلف سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، گھروں کے اندر باپ کی سیاسی وابستگی کسی سے ہے اور بچوں کی سیاسی وابستگی کسی سے ہے، خاتون کی کسی سے ہے، شوہر کی کسی سے ہے۔ جب سیاسی گفتگو کا موقع ہو گھروں کے اندر تو اس موقع میں دلیل سے بات کریں کہ فلاں جماعت کا نظریہ درست ہے اور اس کے حکمرانوں کا یہ نظریہ درست ہے، فلاں فلاں، دلیل سے بات کی جائے۔ کسی کے سیاسی رہنما کو گالی نہ دی جائے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان کے معبودان کو گالی نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی کبھی بھی، یہ تعلیم کے لیے نازل ہوئی ہمارے لیے۔ ان کے معبودان کیا ہیں؟ بت ہیں، ان کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لا علمی کی وجہ سے آپ کے معبود کو گالی دیں گے۔ تو جب والد ایسے سیاسی لیڈر کو گالی دے دے جس کے ساتھ بیٹے کی وابستگی ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گے۔ کتنی محرومی ہے اس بچے کے لیے کہ باپ سے نفرت کرنے لگے، اور یہ ہو رہا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے محبت کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب بھی سیاسی موضوع پر گفتگو ہو، محتاط گفتگو ہو جس میں کسی سیاسی رہنما کو گالی نہ دی جائے، گفتگو کی جائے، دلیل سے بات کی جائے۔ اور تیسری چیز زبان کے گناہوں میں سے وہ طعنہ دینا بھی ہے، طعن کرنا۔ طعنہ دینے سے تربیت نہیں ہوا کرتی، اور وہ طعنہ دینا اس پر جو وعید ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرے اور منہ پر طعنہ دینے والا ہو۔ 3 طرح کے گناہ بیان کیے گئے سورہ میں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے، منہ پر طعنہ دینے والے، اور مال جمع کرنے والے۔
یعنی مال جمع کرنے کا معنی یہ ہے اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرتے ہوں، کماتے وقت بھی حلال و حرام کا خیال نہیں اور جمع کرتے وقت اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہ ہو، ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کے اس افعال کی وجہ سے ان کو روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ ایسی آگ ہے جس کو خدا نے جلایا ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک جھانک لیتی ہے۔ دنیا کی آگ جسم کو لگتی ہے، دل تک پہنچتے پہنچتے انسان مر جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ جسم کو جلائے گی اور جلاتے ہوئے دل تک آن پہنچے گی، اس کی اذیت کو انسان محسوس کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو طعنہ دینے والا شخص اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، اس لیے گفتگو میں عادت بنائی جائے کہ طعنہ نہ دیا جائے، اور طعنہ اس اعتبار سے بھی دینا کہ کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہو اور ہمیں یاد ہو، اور پھر اس کو اس گناہ پہ عار دلائیں، شرمندہ کریں، اور جب کہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہو، تو کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ اللہ کیا ہوتا ہے، اور کیا مواخذہ ہو جاتا ہے اس بندے کا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من عار اخاہ بذنب، جس نے اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ پہ عار دلایا، شرمندہ کیا، اور اس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا، وہ غریب، لم یمت حتی یعملہ، یہ عار دلانے والا اس وقت تک نہ مرے گا جب تک خود اس گناہ کو کر نہ لے، مبتلا ہو جائے گا اس کے اندر۔ زبان کے گناہوں میں سے گناہ غیبت بھی ہے، اور اس کے بارے میں خدا پاک کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کا خواہ کا بیما یکرہ، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ بات تو بسا اوقات ان کی منہ پر کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بات جو پیٹھ پیچھے کی جائے وہی تو غیبت ہے، اور جو اس میں پائی جاتی ہو وہ غیبت ہے، جو اس میں نہیں پائی جاتی اور تم اس کے منہ پہ کہہ سکتے، تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ بات جو اس میں نہیں پائی جاتی اور وہ پیٹھ پیچھے کہی جائے وہ بہتان ہوتا ہے، تہمت ہوتی ہے۔ غیبت تو کہتے اس سے ہیں جو اس میں پائی جائے، اس لیے ایسی بات کرنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو ناگوار گزرے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بدکار انسان توبہ کر لے معاف ہو جاتا ہے، غیبت سے توبہ کرے تو اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک جس کی غیبت نہ کی گئی ہو اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اگر کسی کی غیبت کرے اور جس کی غیبت کی گئی اس تک بات نہ پہنچے تو یہ خدا کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے، معافی مانگنے سے معافی ہو جائے گی، لیکن اگر بندے تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور بعض اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ بعض لوگوں کی غیبت ہو گئی وہ یاد نہیں، ملے نہیں، دوبارہ سفر میں ملے پھر دوبارہ نہیں ملے، اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی غیبت ہو گئی اور ہمیں یاد نہیں، یا سفر میں ملے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے اور اس کے لیے گناہوں کی مغفرت مانگ لیا کرو، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما اور اس کی مغفرت بھی فرما دے۔ زبان کے گناہ یہ بھی ہے فحش گو ہونا، بیہودہ گو ہونا، فحش گفتگو کرنا۔ لیس المؤمن بالتعانی ولا باللعانی ولا الفاحش، مؤمن بیہودہ گو نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات نازل فرمائے جو کسی موقع پر خاص حالت پہ دلالت کرتے، اس میں رعایت کی گئی ہے۔ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو قرآن پاک میں لمس سے تعبیر کیا گیا، چھونا، وہاں ظاہری الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ اس لیے گفتگو کرتے وقت ان الفاظ کو بھی
بامعنی الفاظ، ذو معنی الفاظ کو، یا الفاظ کو ایسا پردہ پہنایا جائے، معانی کو ایسے الفاظ میں بیان کیا جائے مخاطب بھی سمجھ جائے اور واضح گفتگو بھی نہ ہو. جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بغل میں پھوڑا نکلا تھا. لوگوں نے آ کر حال پوچھا تو فرمانے لگے ہاتھ کے اندرونی حصے میں تکلیف ہے. بعض اعضاء کا ذکر بھی پسندیدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچایا جائے. تو ان چند باتوں کا اگر اہتمام ہو جائے تو خدا پاک کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو، زبان کے گناہوں سے باز رہو. یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے دنیا کے سارے کام سیدھے کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. لہذا صرف انسان اپنے بول سنوار لے، اللہ دنیا سنوار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.